آج فتاوی فیض الرسول کی 55ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے سر کے بال سینے تک ہوں بلکہ اس سے بھی نیچے ہوں، کٹاتے چھٹاتے نہ ہوں، اسے سنت جانتے ہو، ایسے کی امامت کیسی ہے؟ ایسے بال رکھنا جو دوش اور گوش سے بڑھا ہو جائز ہے یا ناجائز؟ بین التوجرات۔ جواب: حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت جلد شانز دہم 189 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں، مرد کو یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائے۔ بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹیں بڑھا لیتے ہیں جو ان کے سینے پر سانپ کی طرح لہراتی ہیں، اور بعض چوٹیاں گوندتے ہیں یا جوڑے بنا لیتے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور خلاف شرع ہے۔ تصوف بال کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام تصوف ہے۔ انتہا معلوم ہوا کہ سینے تک بال رکھنا سنت نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ شخص مذکور کو اس مسئلے سے باخبر کیا جائے، اگر وہ نہ مانے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، کہ ناجائز کو سنت ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جواب صحیح۔ حضرت ہمارے قصبہ میں تقریباً 8 حفاظ ایسے ہیں جو نماز عشاء فرض و تراویح پڑھاتے ہیں، لیکن یہ حضرات حد شرع سے داڑھی کم رکھتے ہیں اور ان کے اقتداء میں سینکڑوں نمازی پڑھے ہیں، تو کیا ان کی اقتداء میں نماز ہوتی ہے؟ ایسے حفاظ کو ایسی صورت میں نماز پڑھانا بند کر دینا چاہیے یا لوگوں کو ان کو امامت سے روکنا چاہیے؟ مفصل و متدلل جواب تحریر کرنے کی زحمت فرمائے، نوازش ہوگی۔ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سرکار اقدس نے فرمایا، خالف المشرکین واوفوا الشوراب، یعنی مشرکین کی مخالفت کرو، اس طرح کی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ اور محدث عبدالحق دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشرۃ المعاد جلد اول 212 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں، حلق کر دل لہیا حرامست وروش افرنج وحنود وجو القیان صدقی عیشہ را قلندریا غویند و غزاشتن بقدر قبضہ واجب ستوان کا کی راست کو گویند و مانا طریقہ مسلوک در دین سے تیا بجہت آن کا ثبوت بسنت ست چنانچہ نماز عید راسنت گفتام اند، یعنی داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں، ہندوؤں اور قلندریوں کا طریقہ ہے، اور داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے۔ اور جن فقہائے کرام نے داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا تو سنت سے مراد دین کا چالو راستہ ہے، یا اس وجہ سے کہ ایک مشت کا وجوب حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسے کہ نماز عید کو سنت فرمایا، حالانکہ نماز عید واجب ہے۔ اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت جلد شانز دہم 197 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا سنن الانبیاء سابقین سے ہے، منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے، لہذا جو حفاظ کی ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے کی عادی ہیں وہ فاسق ہے۔ ایسے حفاظ کو امامت کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ لوگ امامت سے باز نہ آئے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کو امامت سے روکیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جو نمازی کی ان کے پیچھے پڑھی گئی ہیں، خواہ فرض ہو یا سنت، ان کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر دوبارہ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ھذا ما عندی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسولہ الاعلی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور ثابت ہونے پر معافی مانگ لے پھر بھی باز نہ آئے، کیا ایسے شخص کی امامت جائز ہے؟ نمبر 2، ایک شخص بلا امتیاز مذہب و ملت سود کھاتا ہے اور ایک امام کی شادی اسے سود خور کے گھر ہوئی ہے، امام صاحب اس کے یہاں آتے جاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، کوئی کراہت نہیں کرتے، تو ان کی امامت جائز ہے؟ نمبر 3، ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی برادری کا ایک فرد اہل ہنود عورت کو بغیر نکاح رکھے ہوئے ہیں، برادری والے اسے برادری چلاتے ہیں، امام صاحب کے گھر کے لوگ اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، امام صاحب انہیں کوئی نصیحت نہیں کرتے، ایسے امام کی امامت جائز ہے؟ نمبر 4، ایک عالم صاحب نے
ان تقریر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب ایک برتن میں پیشاب فرمایا اور صبح کو خادمہ سے فرمایا کہ اس برتن کا پیشاب پھینک دو۔ خادمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو میں پانی سمجھ کر پی گئی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اب تیرے پیٹ میں کبھی درد نہ ہوگا، اور اسے کبھی درد نہیں ہوا۔ خادمہ کا نام ام ایمن ہے۔ کیا یہ واقعہ درست ہے کہ آپ کا بول و براز کسی نے دیکھا ہے، پیا ہے؟ ازارہ کرم مطلع فرمائے، اور ایسے مولوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شرعی وضاحت فرمائے۔ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الکذب فجور، یعنی جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور جو شخص علانیہ فسق و فجور کرتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ وہو تعالی عالم۔ نمبر 2، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یا کلوہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زینتا، یعنی سود کا 1 درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھائے اس کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ حدیث کے فرمان کے مطابق سود کھانے والا شخص اتنے بڑے گناہ کا عادی ہے اور امام اس سے کراہت نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وہو تعالی عالم۔ نمبر 3، اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو اجنبی عورت رکھنے والے کو سخت سزا دی جاتی۔ موجودہ صورت میں یہ حکم ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور امام پر لازم ہے کہ حتی المکان اپنے گھر والوں کو شخص مذکور سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ پھر اگر اس کے گھر والے باز نہ آئے اور سرکشی کرے تو امام بری ذمہ ہے، اور اگر وہ حتی المقدر کوشش نہ کرے تو ایسے شخص کو امامت سے برطرف کر دیا جائے۔ وہو تعالی عالم۔ نمبر 4، واقعہ صحیح ہے جیسے کہ خصائص کبریٰ جلد اول 71 صفحے پر درج ہے۔ اس حدیث کو حاکم، دارقطنی اور ابو نعیم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ھذا ما عندی والعلم بالحق عند المولا تعالی۔ زید نے ایک مشرکہ عورت سے زنا کیا، یہاں تک کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد اس نے اپنے مشرک شوہر کو چھوڑ کر اسلام میں بھی قبول کر لیا، اور یہ عورت نہ حاملہ تھی نہ حائضہ۔ اس نے سرکاری دفتر میں جا کر اسلام قبول کیا اور اس نے زید ہی سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو نکاح پڑھانے والے نے بھی قبل از نکاح اس کے سامنے احکام پیش کیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرایا، اور کفر و شرک اور دیگر ممنوعات شرعیہ سے اجتناب پر بیعت لی۔ اس کے بعد پھر زید ہی سے اس کا نکاح پڑھا دیا، تو اس نکاح پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تو ایسی صورت میں نکاح پڑھانے والے کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائے، نوازش ہوگی۔ جواب: اگر شوہر والی کافرہ عورت مسلمان ہو جائے تو حکم ہے کہ اس کے شوہر پر اسلام پیش کیا جائے۔ اگر وہ اسلام لے آئے تو عورت بدستور اس کی بیوی ہے، اور اگر شوہر اسلام لانے سے انکار کرے تو ہی نے حیض کے بعد عورت دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اس سے پہلے نکاح کرنا صحیح نہیں۔ امام ابن حمام فتح القدیر جلد سوم 288 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی صاحبزادی صفوان بن امیہ کے عقد میں تھی، جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی، مگر ان کا شوہر صفوان بھاگ گیا، مسلمان نہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کی، یہاں تک کہ صفوان بھی مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانیہ کے مسلمان ہونے پر اس تفریق کی جب اس کے شوہر نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، جیسا کہ فتح القدیر کی اسی جلد اسی صفحے پر ہے۔ بارہ شریف حصہ ہفتم بیان حرمت بالشرک صفحہ 27 پر ہے۔ اگر عورت پہلے مسلمان ہوئی تو مرد پر اسلام پیش کرے، اگر 3 حیض آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو نکاح باقی ہے، ورنہ بعد کو جس سے چاہے نکاح کر لے۔ لہٰذا صورت مسلم میں جب کافرہ عورت مسلمان ہوئی تو اس وقت سے اسے 3 حیض آنے سے پہلے اگر اس کا شوہر مسلمان ہو جائے تو وہ بدستور اس کی بیوی ہے، طلاق یا اس کی موت کے بغیر اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو 3 حیض آنے کے بعد وہ کسی مسلمان سنی سے لقی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر بعد اسلام فوراً نکاح کیا تو جائز نہ ہوا۔ عورت و مرد ایک دوسرے سے الگ رہے اور جو گناہ ہوئے ان سے توبہ کرے، اور نکاح خواہ نیز جتنے لوگ اس سے نکاح سے راضی رہے سب علانیہ توبہ استغفار کرے، اور نکاح خواہ تا وقت طریقہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر توبہ نہ کر لے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ تعالی ورسول الاعلی جل جلالہ المولا تعالی۔ ہمارے محلے میں مسجد کے امام
و دیگر لوگ دیوبندی خیال کے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیا میرے لیے درست ہے کہ میں نماز جماعت سے نہ پڑھوں بلکہ علیحدہ پڑھ لیا کروں؟ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیوبندی اپنے عقائد کفریہ کے سبب بے حکم شریعت اسلامیہ کافر، مرتد اور بے دین ہے۔ ملاحظہ ہو فتاوی حسام الحرمین اور سوارم الہندیہ، ان کے پیچھے نماز ہرگز نہ ہوگی اور پڑھنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ امام محقق علی اطلاق رضی اللہ عنہ فتح القدیر شرح ہدایہ میں ہے: ہمارے تینوں ائمہ مذہب امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں: لا تجوز الصلاۃ خلف آل الہوی، یعنی بددینوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ حضور پرنور شیخ الاسلام اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد سوم 235 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں: دیوبندی عقیدے والوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے، ہوگی ہی نہیں، فرض سر پر رہے گا اور ان کے پیچھے پڑھنے کا شدید عظیم گناہ۔ علاوہ صورت مسئلہ میں اگر آپ کو سنی مسلمان لائق امامت نہ مل سکے تو آپ اپنی تنہا پڑھیں۔ کسی دیوبندی، وہابی، مودودی، تبلیغی وغیرہ بددین کے اقتداء میں ہرگز نماز نہ پڑھیں، اور ورنہ فرض آپ کے ذمہ باقی رہے گا اور مزید برآں آپ پر معاذ اللہ تعالی شدید گناہ کا وبال رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو سچی ہدایت پر قائم رکھے۔ واللہ تعالیٰ رسول اعلیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔